کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو صلاۃ التسبیح کو تسبیح نماز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح 300 مرتبہ بیان کی گئی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 مرتبہ اس نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے تسبیح نماز کہتے ہیں. اور شرعی اعتبار سے یہ جو نماز تسبیح ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے. وہ اس لیے ہے اس نماز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے تحفہ سکھایا تھا. اور حدیث مبارکہ کی جتنی بڑی بکس ہیں، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، میں آپ کو ایک ایسا انعام نہ دوں کہ اگر آپ کریں تو اس میں 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں. اگر وہ عمل آپ کر لیں گے تو وہ عمل 10 خوبیوں والا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے چچا، اگر آپ وہ عمل کر دیتے ہیں تو آپ کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، جان بوجھ کر یا غلطی سے، ظاہری یا پوشیدہ، چھوٹے یا بڑے، صغیرہ کبیرہ، تمام گناہ اللہ پاک معاف کر دے. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کون سا تحفہ ہے یہ ضرور بتائیے. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو آپ نماز تسبیح ہر روز ادا کریں، ہر جمعے کو ادا کریں. اور پھر فرمایا اگر ہر ہفتے یعنی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں. اگر مہینے میں نہیں ادا کر سکتے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھیں. اور پھر فرمایا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ایسی نماز ہے کہ انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اور کیوں نہ معاف ہوں؟ آپ دیکھیے کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دیکھیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے ہاتھ یہاں پہ باندھے ہیں، ہم 15 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی بیان کرتی ہوں. پھر ہم کہتے ہیں والحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور تیرے سوا میرا کون ہے. یہی مطلب ہے نا. واللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے. جب بندہ 15 مرتبہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے باری تعالیٰ جو میں نے قیام کی حالت میں گناہ کیے تھے مولا معاف کرنا، کہ ساری پاکیاں تیری ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں، اور میں تجھے اپنا مانتی ہوں مولا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. پھر جب بندہ رکوع میں جاتا ہے پھر یہ تسبیح پڑھتا ہے، پھر سجدہ میں جاتا ہے، پھر قعدہ میں جاتا ہے، تو اپنے ہر ایکشن میں بندہ اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مولا میرے وہ گناہ جو میں نے کھڑے حالت میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، میرے وہ گناہ جو میں نے رکوع کی حالت میں کیے ہیں مولا وہ بھی معاف کر دے، میرے وہ گناہ جو میں نے سجدہ کی حالت میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے. تو بتائیے وہ رب رحمان سے 300 بار ہم پکاریں گے، 300 بار کہیں گے تو سب سے پاک ہے، اے پاک کرنے والے مجھے گناہوں سے پاک کر دے، تو کیا وہ پاک نہیں کرے گا؟ جب 300 بار کہیں گے والحمدللہ، جب 300 بار کہیں گے ولا الہ الا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو بتائیے کیا ایک بار بھی جواب نہیں دے گا؟ وہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھے ایک بار پکارو میں 10 بار جواب دیتا ہوں، تم ایک قدم چل کے آؤ میں 10 قدم چل کے آتا ہوں. یہاں ہم 300 بار اس کو پکاریں گے، بار بار پکاریں گے. وہ تسبیح نماز کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں کو، غفلتوں کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. کوشش کریں ہم روئیں، آنسوں کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ اتنی لمبی ہے کیسے پڑھیں. جب یہ نظریہ ہوگا، یہ سوچ ہوگی، ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلے گا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا.
اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، چونکہ 4 رکعت پڑھنی ہے ہم نے، تو پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہ کے بعد ہم 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ مبارکہ ملا کے پھر ہم اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں پہلے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم جب ہم رکوع میں گئے اس کے بعد ہم قوما میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہاں پر بھی 10 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر ہم سجدہ میں جائیں گے تو پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے وہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرے سجدہ میں جائیں گے وہاں پر بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو ایک رکعت میں یہ 75 ٹائم پڑھتے ہیں، تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ ہم اس کو با جماعت پڑھتے ہیں، اور خواتین کی جماعت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی امام ہوتی ہے وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے۔ خواتین عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہیں، عید بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔